زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری سجاد نذیر، CEO CHN نیوز۔ آج ہمارے پاس جو پرسنالٹی موجود ہیں، میری بڑی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، جیسے کہ ماشاءاللہ وہ مڈل ایسٹ اینڈ گلف کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ساری زندگی ان کی جو گزری ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ سے گزری ہے، اور پیپلز پارٹی ہی ان کی زندگی کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور الحمدللہ بڑا دھیما لہجہ، بڑا پیاری شخصیت ہمارے بھائی میاں منیر خان صاحب ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ بظاہر ہے کہ انہوں نے بھٹو شہید کے ساتھ کام نہیں کیا، تاکہ ان کی ایج نہیں تھی اس وقت اتنی، تو ان کی جو زندگی، جو انہوں نے سیکھا یا انہوں نے جو کام کیا، وہ محترمہ بی بی شہید کے ساتھ کیا۔ تو میں میاں منیر خان صاحب کو ویلکم کہتا ہوں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بی بی شہید کے ساتھ جو بھی ان کی ورکنگ تھی، یا بچپن سے ہی وہ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے جیلے تھے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں پلیز۔ جی تھینک یو چودھری سجاد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پارٹی کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ، جس طرح آپ گلف کنٹریز میں اور پاکستان میں، اور اس کے بعد آپ نے جس طرح یہ چینل جو شروع کیا ہے CHN، اور اس میں پارٹی کے لیے سب سے زیادہ پارٹی کے لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں اور پارٹی کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں لوگوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پارٹی کا بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی۔ تو CHN نیوز میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے وقتوں میں ایک کامیاب چینل بنے گا اور بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں تک آپ نے کہا، میں جب ابھی اسکول میں ہی پڑھتا تھا تو اس ٹائم ظاہر کوئی چوتھی پانچویں میں تھے، جب بھٹو صاحب کے جو نعرے لگتے تھے اس ٹائم، جو 9 ستارے مشہور تھے، تو وہ ایک جذبہ جو تھا، اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے فیلنگ وہی، اس ٹائم تلوار ہوتا تھا نشان، تو وہی نعرے لگاتے لگاتے آگے جب بڑھتے گئے تو آہستہ آہستہ PSF میں آئے، اور اتفاق ہوا کہ پھر مختلف پوزیشنوں سے ہوتے ہوئے الحمدللہ پارٹی نے بہت عزت دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی میری ہے دنیا میں، ایک جو مجھے لوگ جانتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور اس کے، میں سمجھتا ہوں کہ سب کا بہت بڑا اس میں ایک رول ہے۔ تو میں کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ بہت کام کیا، تو میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا، اور اس کے بعد باقی جو بھی آپ پوچھنا چاہیں۔ تو محترمہ شہید جو ہے یہاں پر جب آئیں 98 میں، تو میں کیونکہ یہاں پر دبئی میں فرسٹ ٹائم 90s کے قریب آ گیا تھا، تو اس ٹائم پتہ چلا یہاں پر پارٹی کے کچھ لوگ جو کام کر رہے تھے، بڑا اچھا ماشاءاللہ وہ اپنے لیول پر کام کرتے تھے، تو میری بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، تو آہستہ آہستہ پارٹی کی ایکٹیویٹی جو ہے دبئی میں اور UAE میں شروع کر دی۔ تو اسی والے جو بھی پارٹی کے دن ہوتے تھے ان کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اور یا کوئی قیادت آتی تھی، جس طرح کے بھی مطلب موقع ہوتا تھا، ہم اس کو دن کو مناتے تھے۔ لیکن جب محترمہ بینظیر بھٹو جنرل مشرف کے دور میں دبئی میں آ گئی جلا وطن ہو کر، جو کہ 8.5-9 سال دبئی میں رہیں، تو میں ان چند لوگوں میں تھا جو شروع میں جن کا محترمہ سے ملاقاتیں ہوئیں، تو الحمدللہ کچھ عرصے بعد بہت ان سے ایک قریبی رشتہ ہوا، ایک ہماری بڑی بہنوں کی طرح تھی، اور بہت زیادہ اپنائیت ان سے اور محبت ملی، جس طرح انہوں نے ان سے سیاست سیکھنے کا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور آگے بڑھنے میں انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ جب دبئی میں تھی تو ظاہر اس ٹائم جو بچے تھے، بلاول بھٹو، بختاور بھٹو، راسوا بھٹو زرداری، ابھی بہت چھوٹی ایج تھی، لیکن
मोहतरमा इनको फिर भी पहले जो 1-2 साल तो उन्होंने घर में गुजारे, सिर्फ पार्टी के जो यहाँ पर लोग थे उनसे मिलती थी चंद एक से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब उनको हमने कहना शुरू किया कि बीबी बाहर ताकि निकलें, और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं, तो वो आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर उन्होंने निकलना शुरू किया। और बेशुमार फिर ऐसे भी मौके आए कि दुबई से लेकर अबू धाबी, अलैन, शारजा, रासल खैमा, फजेरा, उम्मुल क्वीन, यूएई की 7 रियासतों में हर जगह पर मोहतरमा ने विजिट किए, और डिनर, लंच पे या किसी न किसी हवाले से पार्टी के वो जाना उन्होंने शुरू किया। तो यूएई के अंदर शायद ही कुछ लोग होंगे जिनको उनसे मुलाकातें ना हुई हों, तो सब पाकिस्तानी जो है। और उनका इधर यहाँ पर क्योंकि शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान थे उस टाइम, जो फाउंडर है यूएई के और प्रेसिडेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि भुट्टो साहब से उनकी बहुत दोस्ती थी, तो यूएई जो है खसूसन इस हवाले से बीबी ने यहाँ ठहरने का फैसला किया कि शेख जायद जो थे वो भुट्टो साहब के दोस्त थे, और वो मोहतरमा को भी अपनी बेटी कहते थे, और उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। और जितने भी रूलर्स थे यूएई के सारी रियासतों के, वो मोहतरमा से बहुत करीबी ताल्लुकात थे उनके, सबके एक फैमिली की तरह थे। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो भी जो है और बख्तावर आसफा, ये यहाँ के जो रॉयल फैमिली के बच्चे हैं उनके साथ ही पढ़ते रहे, और बहुत क्लोज एक आपस में रिश्ता जो आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत कायम दायम आगे बढ़ा है। तो वही जो है सिलसिला चलता रहा। बीबी को मैंने जो पाया कि एक तो जरदारी साहब उस टाइम जेल में थे, तो वो हमेशा जो है बच्चों की तरबियत जो उन्होंने की यहाँ पर रह के, उनके स्कूल भी खुद जाती थी, उनको लेने भी जाती थी, और स्कूल के छोटे मोटे भी जो इवेंट होते थे उनमें वो खुद जैसे एक वालिदैन शिरकत करते हैं, एक माँ जाती है, उसी तरह जाती थी। मैंने देखा कि मोहतरमा जब जरदारी साहब जिस दिन रिहा हुए, तो मैंने उनको जब से देख रहा था 98 से, कि सबसे ज्यादा खुशी उनके चेहरे पर उस दिन थी जब जरदारी साहब रिहाई की खबर मिली, और जिस तरह वो सब जो पार्टी के कारकुन थे उनको अपने हाथों से मिठाई खिला रही थी, अपने हाथों से सब कुछ पेश कर रही थी, तो बड़ा एक वो देखने वाला उस दिन मंजर था। तो ये उनकी जरदारी साहब के लिए जो मोहब्बत थी बहुत ज्यादा, जो पहले भी अक्सर बातें करती थी उनकी, शेयर करती थी जब भी। और मोहतरमा का मैंने एक और चीज देखी कि जब भी कभी कोई एक हफ्ते में कोई अगर एक्टिविटी नहीं होती थी यहाँ पर दुबई में, तो फिर वो अपने घर में लंच पे या डिनर पे चंद लोगों को, पार्टी के जो 10-15 लोगों को बुला लेती थी, तो उनसे उस दिन वो कहती थी कि कोई एजेंडे पे नहीं है बात, आप जनरल गुफ्तगू करें, जिस मौजू पर भी करें। तो वो अच्छी एक उनसे 2-3-4 घंटों की नशिस्तें होती रही। मियां साहब, जैसे कि आपकी बातों से अंदाज़ा हुआ है कि आप में जो माशाल्लाह क्वालिटीज़ हैं, जो आपका तजर्बा है, जो आपका तरीका है, सियासत है, जैसे आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं हर सिस्टम को, हर चीज़ को, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है बीबी शहीद से उनके साथ रह के आपने अर्न की हैं। और इतना बड़ा जो मिडल ईस्ट एंड गल्फ को डील करना, मैनेज करना माशाल्लाह आपके बस की बात है। और जैसे आपने बीबी शहीद के साथ टाइम गुजारा है, तो उससे ये सारी चीज़ें अखज़ की हैं आपने। और जो आप में ये जो बड़ी क्वालिटीज़ हैं जिसमें आप मैनेज कर लेते हैं हर बंदे को समझा के हर इश्यूज़ को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, जाहिर है वो बीबी शहीद से ही सीखे होंगे। इसके बारे में उनके कुछ वाक़यात सुनाए हमें कि उन्होंने अपनी जो इतनी बड़ी सियासत, या वो शहीद हुई, तो उनमें इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, तो जाहिर है कि वो आपके पास से इधर से जाके उन्होंने पाकिस्तान में शहादत नोश फरमाई, तो उसका आपको रंज होगा काफ़ी। जी, मैं पहले तो बताऊं कि मोहतरमा की शख्सियत ऐसी थी, उनकी मोहब्बत का ये अंदाज था अपने कारकुनों के साथ, कि मैं एक आम जो बंदा था उसको वो इतनी इज्जत देती थी कि जब उन्होंने एक दफ़ा जो सबसे बड़ी इधर मीटिंग की जनरल मुशर्रफ के दौर में, कि पाकिस्तान से जितने भी पीपल्स पार्टी के MNA, MPAs और सेनेटर जो आए, तो 3 दिन रहना था। 2 सूबों की एक दिन हुई मीटिंग, 2 सूबों की एक दिन,
اور تیسرے دن یہ تھا کہ جو پارٹی کے لیڈر آئے ہوئے ہیں پاکستان سے یا ان کی فیملی وہ بھی مل لیں، لیکن 2 دن صرف وہی لوگ موجود تھے جو ایم پی ایم این اے یا سینیٹر تھے، ان کے علاوہ کوئی پارٹی کا بڑے سے بڑا لیڈر بھی اگر دبئی میں ہے تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ تیسرے دن ملے۔ تو میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات تھی کہ مجھے وہ موقع ملا وہ میٹنگ ہوسٹ کرنے کا محترمہ کے گھر میں، اور مجھے انہوں نے، بلکہ میں آپ سے شیئر کروں کہ جب وہ صبح 10 بجے ناشتے کے بعد شروع ہونی تھی تو سب لوگ آ گئے، تو اس ٹائم نہید خان صاحبہ جو تھی وہ تھی، تو انہوں نے کہا، وہ بھی آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے پاکستان کے روایتی سٹائل میں جو ان کا تھا کہ سب کو چلیں جی آپ باہر، اب میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ تو ہم بھی، میرے ساتھ راجہ مبشر اعجاز تھے، آزاد کشمیر میں آج کل ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی آخر پہ نہ باہر نکلنے لگے۔ تو محترمہ کی جو چیئر تھی وہ دروازے کے ساتھ انہوں نے ایک رکھی ہوئی تھی کرسی، اور آگے ٹیبل تھا اور لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا۔ تو جب میں گزرنے لگا ہوں تو میں نے کہا بی بی کو بتا کے گزروں، تو میں نے ان کو کہا کہ بی بی ٹھیک ہے پھر ہم لوگ باہر ہی ہیں، تو جب کوئی چیز کی ضرورت ہو تو میں ادھر ہی باہر ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھیں اور آپ میٹنگ اٹینڈ کریں اور آپ سیکھیں۔ تو انہوں نے فوری کہا کہ ادھر چیئر جو ہے نا لگا دی جائے۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات تھی کہ سب پارٹی کی بڑی لیڈرشپ تھی، اور میں محترمہ کے ساتھ جو چیئر میری انہوں نے لگوائی، اور وہ پوری میٹنگ جو میں نے اٹینڈ کی، اور سارا دن وہ میٹنگ چلی، رات ڈنر پہ جا کر ختم ہوئی۔ تو ظاہر ہے سب فیصلے جو بھی ہو رہے تھے، تو اس میں باقاعدہ محترمہ نے، کیونکہ وہ بیٹھی تھی، جو بات کرتا تھا ساتھ ہی ٹائپ ہوتا جاتا تھا، جب بات ختم ہوتی تھی تو سمجھے ٹائپنگ بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو محترمہ کی لکھنے کی جو سپیڈ تھی وہ میں سمجھتا ہوں بڑے سے بڑے ایکسپرٹ ٹائپسٹ جو ان سے بھی زیادہ تھی، اور وہ باتیں کرتے کرتے لکھتی جاتی تھی۔ اور جب وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے تو جو انہوں نے میل وہ پارٹی کے لوگوں کو کی، تو اس میں باقاعدہ میرا شکریہ ادا نام کے ساتھ کیا گیا، اور میٹنگ ختم ہونے کے بعد سب کو کہا کہ میاں منیر ہنس کے لیے تالیاں بجائیں، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اتنی عزت دی ایک عام کارکن کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے بڑے لیڈر ہونے کی نشانی تھی کہ ایک عام چھوٹے کارکن کو بھی انہوں نے اس طرح رسپیکٹ دی۔ اسی طرح جو ہے بے شمار اور موقع تھے کہ جب وہ ساتھ ملتے تھے۔ پھر ایک دن ابو ظبی میں محترمہ کو بلایا گیا ایک تقریب میں، تو وہاں پر اور بھی کچھ پارٹی کے لوگ تھے، جیسے آپ سمجھتے ہیں کچھ اختلافات ہوتے ہیں پولیٹیکلی آپس میں، تو دوسرے لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی بی بی آپ نے آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے، وہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ میں نہیں آ سکوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تاکہ سب کا وہ مطلب دیکھتی تھی کہ سب کو پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جگہ پر بختاور بھٹو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ بختاور بھٹو کی پہلی دفعہ تھی۔ نذیر پنور صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، فوت ہو گئے، تو ان کے گھر میں، تو وہ جو شیری رحمان ان کے ساتھ تھی، تو وہ جو نذیر پنور صاحب کے گھر میں ایک رکھا گیا شائیہ، وہ میری صدارت میں رکھا گیا۔ تو یہ بختاور بھٹو کے ساتھ پہلا ایک جو پولیٹیکل ایونٹ تھا، اس میں ایز اے پریزیڈنٹ میں تھا، اور بختاور بھٹو جو ہے وہاں پر اس نے لوگوں سے فرسٹ ٹائم جو ایز اے پولیٹیکلی ملی، اور وہ اٹینڈ کیا شائیہ جو تھا۔ پھر ہم لوگ دوسری تقریب میں بھی بی بی کے ساتھ شریک ہو گئے جا کر۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اسی طرح بلاول بھٹو جو ہے، میں دیکھتا تھا کہ جب ابھی وہ محترمہ کہیں بھی جاتی تھی پروگراموں میں، تو وہ بلاول بھٹو کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ تو بے شمار کہیں کیک کٹیں گے، برتھ ڈے ہے، کہیں کچھ ہے، پارٹی کی تقریبات ہے، تو اس کے ہاتھوں سے کیک کٹواتی رہی ہیں۔ تو یہ بلاول بھٹو کی ایک تربیت جو انہوں نے اس وقت شروع کر دی تھی، جب وہ ابھی اسکول لیول پر پڑھتا تھا نا، جو آج اس کے کام آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو اس میں ایک مچور سیاستدان جو بن گیا ہے، اس میں اسی تربیت کا جو ہے ایک بڑا ہاتھ ہے۔ تو اسی طرح محترمہ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص، یہاں پر ایسے لوگوں کے پاس بھی وہ گئیں جو عام پارٹی کے کارکن تھے، مثلا بلوچستان سے کچھ لوگ تھے، کچھ سندھ سے تھے، تو وہ کوئی راس الخیمہ میں رہتے تھے، کوئی فجیرہ میں رہتے تھے، لیکن بی بی ان کے پاس جب انہوں نے بھی بلایا
تو ان کے پاس بھی گئی اور اسی طرح ان سے محبت میں اور سب سے زیادہ اپنائیت دیتی رہی. جی میاں صاحب، جیسے کہ ابھی پوری دنیا میں کووڈ کا ایک سسٹم چلا ہوا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ آپ کا جو 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں جو 15 16 17 گھنٹے نا آپ کا پارٹی کے لیے وقف ہوتا ہے. آپ کے ایشوز پارٹی سے لوگوں سے ڈسکس کرنے، پارٹی کے بارے میں سوچنا، اتنا زیادہ پارٹی کو ٹائم دینا، پیپلز پارٹی کو میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے وہ جو ہم دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ آپ نے کووڈ کے دنوں میں آن لائن میٹنگ جو سٹارٹ کی ہیں، جو جس میں آپ کے جنرل سیکرٹری خالد رانا صاحب، مڈل ایسٹ اینڈ گلف کے جنرل سیکرٹری خالد رانا صاحب بھی شامل ہیں، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ جو انٹروڈیوس کیا سلسلہ، تاکہ پارٹی جو ہے بالکل لوگ گھروں میں بیٹھے تھے، بالکل کووڈ کی وجہ سے ڈر رہے تھے، تو یہ ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے اور آپ نے یہ کر کے دکھایا سب کو؟ دیکھیں، میں چودھری سجاد صاحب پہلے آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنے کارکنوں کو بہت عزت دیتی ہے، اور میرا بھی جو سیاسی سفر شروع ہوا وہ دبئی سے، یو ای سے ایز اے پریزیڈنٹ، اور پھر پارٹی نے بے شمار پوزیشنیں مجھے دی، جس میں میں یہاں پر اے آر ڈی کا بھی پریزیڈنٹ رہا، یو ای کا، اور میں اوورسیز جو پیپلز پارٹی ہے ہیومن رائٹس، اس کا سیکرٹری جنرل رہا. اس کے علاوہ میں پنجاب کونسل کا ممبر رہا، اور بے شمار ایسے اور بھی عہدے تھے جو مجھے پارٹی نے دیے. اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو مجھے انہوں نے پاکستانی کونسلیٹ اور ایمبیسی میں ایز اے چیئرمین بنایا. جو ایجوکیشن اور ویلفیئر سیکشن میرے پاس تھے میں ان کو دیکھتا رہا، جس میں مجھے بڑا موقع ملا کام کرنے کا. اور پھر مجھے او پی ایف میں ایز اے ممبر بورڈ آف گورنرز جو ہے کام کیا میں نے 3 سال. اور اس کے بعد مجھے جو ہے پارٹی نے پریزیڈنٹ بنا دیا پیپلز پارٹی گلف اور مڈل ایسٹ کا. تو وہ میں نے کام کیا، اور یہ میں سیکنڈ ٹائم جو ہے، میرا خیال ہے دنیا میں پہلا شخص ہوں جو سیم پوزیشن پر دوسری دفعہ پارٹی نے اس کو وہ پوزیشن دی ہے. تو 2018 میں دسمبر میں مجھے چیئرمین صاحب نے دوبارہ جو ہے پیپلز پارٹی گلف اور مڈل ایسٹ کا صدر بنایا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو پارٹی نے مجھے اتنی جو آنر دی، تو میں پارٹی کے لیے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کے ساتھ کام کروں. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ گلف کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں جب مجھے یہ صدر کا عہدہ ملا تو میں نے فوری طور پر، کیونکہ پہلی دفعہ جب میں صدر بنا تو میرے ساتھ جو تھوڑے عرصے بعد اوورسیز کے پریزیڈنٹ بنے رمان ملک صاحب، تو آپ اتفاق کہیں کہ وہ تنظیمیں بانی نہ سکی، نہ وہ کام کر سکے نہ میں کر سکا. تو اوورسیز میں تنظیمیں وہی، میں ایز اے پریزیڈنٹ کام کرتا رہا. لیکن جب مجھے اب پریزیڈنٹ بنایا گیا تو فوری طور پر میں نے پورے جو ممالک ہے سب میں تنظیمیں بنائی، اور ہر جگہ پر الحمدللہ جتنے ہمارے سینئر ساتھی تھے اور جو یوتھ ہے ان کو لے کر آگے آئے، اور بے شمار لوگوں کو مطلب جو ان کا حق بنتا تھا، جو پارٹی کا انہوں نے خدمت کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق میرے وسیلے سے آگے گیا. اور پھر پارٹی کے لیے جو ونگز تھے پہلے کبھی نہیں تھے. اور ایک چیز میں اور بتاؤں کہ پیپلز پارٹی گلف اور مڈل ایسٹ کا پہلا پریزیڈنٹ میں بنا تھا نا. اس سے پہلے کوارڈینیٹر تھے صرف ایک، اسد اکرم صاحب سعودی عرب میں ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ کا عہدہ نہیں تھا. تو میں ہی دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بنا ہوں. تو میں نے پھر اب کوئی 7-8 پیپلز پارٹی کے ونگز بھی بنائے ہیں تاکہ پارٹی کے زیادہ سے زیادہ لوگ اکاموڈیٹ ہوں. تو اور بھی ہمارا بھی پلان ہے کہ اس کو کیسے ہم آگے لے کر بڑھے، اور انشاءاللہ بہت جلد پارٹی کی اوورسیز کمیٹی اور پارٹی کی سینئر قیادت سے مشاورت کے ساتھ ہم یہاں پر اور بھی اس کو آگے لے کر بڑھیں گے. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے پارٹی کی، وہ میں سمجھتا ہوں اور بھی بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کروں. اور کووڈ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، میں کیونکہ دبئی میں رہتا ہوں تو یہاں کی حکومت نے ایک تو اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھا، تو یہاں پر انہوں نے فوری طور پر وہ سہولتیں دی لاک ڈاؤن میں بھی کہ لوگ پریشان نہ ہو. پھر ہماری یہاں پر جو کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی، بہت سارے مخیر حضرات ہیں کہ جنہوں نے
عام لوگوں کی جن کی جاب کے ایشو تھے یا کچھ پرابلم تھے، اور سفید پوش لوگوں کی جن کی سیلریز روک گئیں یا بزنس کسی وجہ سے خراب ہوئے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ میں کیونکہ پہلے جب چیئرمین تھا ایجوکیشن ویلفیئر کا، تو میں نے اس میں کام کیا ہوا تھا ویلفیئر کا بہت سارا، تو اس حوالے سے یہ جو مخیر حضرات سے میرے بہت سارے رابطے تھے، تو انہی کے تعاون سے میں نے ایک سلسلہ شروع رکھا، اور الحمدللہ اپنے طور پر کوشش کی کہ جو بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے عام لوگوں کے لیے اور سفید پوش لوگوں کے لیے جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے ان کے لیے بھی کام کریں، ان کی مدد کریں۔ میاں صاحب، آپ کی باتوں سے ایک نتیجہ اخذ کیا میں نے کہ جب اللہ تعالیٰ عزت دے، کوئی عہدہ دے، تو اس کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ جب آپ عہدے کے ساتھ وفا کریں گے، آپ اس عہدے کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اور بی بی شہید جو یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، تو اس کے ساتھ جس نے وفا کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا۔ اب آپ ذرا ہمیں بتائیں گے فائنلی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیوچر، اور ماشاءاللہ جس طرح کے وہ ٹیلنٹڈ ہیں اور جس طرح کی کوالٹی ہے، آپ نے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو ان کے بارے میں بتائیں گے، اور وہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں گے۔ وہ دیکھیں، میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، میں جب ان سے یہاں پر بہت ابھی چھوٹے تھے، جب محترمہ یہاں پر آئی تھی، تو اسی ٹائم سے ان سے ملاقاتیں شروع ہوئی، اور جب وہ ایز اے چیئرمین پارٹی کے بنے اس کے بعد بھی بے شمار ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور کام کرنے کا موقع ملا۔ میں پہلے ذرا پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کی بات کروں گا کہ جس طرح انہوں نے محترمہ کی شہادت کے بعد ایک ملک کو سنبھالا اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور جس طرح انہوں نے اس ٹائم پارٹی کو لیڈ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا ہی کام تھا کہ جس طرح انہوں نے پارٹی کو اکٹھا رکھا، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط کیا، اور پھر الیکشن جیت کر پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، جو پہلی دفعہ 5 سال جس گورنمنٹ نے پورے کیے، اور سب سے بڑا ان کے یہ تھا کہ سب کو ساتھ لے کر جو چلے۔ کہ آپ دیکھیں کہ 1973 کے آئین کے بعد جو بھٹو صاحب نے پاکستان کو آئین دیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم دائم ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، زرداری صاحب نے اس کی تکمیل کی، اور جس طرح بھٹو صاحب نے مخالفین کو بھی اعتماد میں لے کر ساتھ بٹھا کر متفقہ طور پر 1973 کا آئین بنایا، اسی طرح زرداری صاحب نے بھی جو یہ 18ویں ترامیم کی جس میں صوبوں کو حقوق دیے، یہ بھی اپنے مخالفین سیاستدانوں کو ساتھ بٹھا کر متفقہ طور پر انہوں نے یہ کیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے، جب لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر پریزیڈنٹ کے بعد زیادہ اختیار ہے، تو انہوں نے کہا آپ ایک کمیٹی بنائیں اور وہ کمیٹی اس پہ کام کرے، جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں، مسلم لیگ کے بھی ہوں، باقی بھی جماعتوں کے ہوں، تو جو وہ فیصلہ کریں جو بہتر ہو پاکستان کے لیے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ تو کمیٹی نے 8-10 مہینے کام کر کے جو فیصلے کیے، زرداری صاحب نے جب دیکھا ان میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ان کو اپنے حساب سے کروایا جو پاکستان کی بہتری کے لیے تھا، اور انہوں نے اپنے صدارتی جو اختیار تھے صدر کے، وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر کو سونپے۔ یہ کبھی بھی کوئی اپنے اختیار نہیں چھوڑتا، یہ زرداری صاحب کی بات ہے۔ NFC ایوارڈ آپ دیکھیں، بےنظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، اور جس طرح بی بی شہید لوگوں کے لیے کام کرتی تھی، زرداری صاحب اس کو لے کر آگے بڑھے۔ اور اس وقت کیونکہ بلاول صاحب ابھی پڑھ رہے تھے، تو ضرورت تھی کہ ایک ایسے بندے کی کہ جو پارٹی کو اکٹھا رکھ سکے، اس کو لے کر چلے، اور انہوں نے خوبصورت طریقے سے 5 سال گورنمنٹ کی۔ اور اب الحمدللہ جہاں تک بلاول بھٹو کی بات ہے، تو بلاول صاحب نے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی تربیت محترمہ نے کی تھی اپنی زندگی میں، اور جو پھر انہوں نے جس طرح پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا بھی جو تجربہ اس کو دیکھا، اور بھٹو صاحب کو انہوں نے پڑھا، اور جو بچپن میں سنتے رہتے، وہ سب اکٹھا ہو کے بلاول بھٹو میں منتقل ہو گیا۔ تو جس طرح میں ان کو دیکھتا ہوں، اتنے مچور جو گفتگو کرتے ہیں پاکستان کے لیے، آج تک ایسے اتنے ینگ جو نوجوان لیڈر ہیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو انشاءاللہ اب ایسا کام اس نے شروع کر دیا ہے کہ جس کی پارٹی کارکنوں کو ضرورت تھی، کیونکہ ایک گیپ آیا محترمہ کی شہادت کے بعد،
گورنمنٹ آ گئی, پریزیڈنٹ صاحب اس میں مصروف ہو گئے, تو بلاول بھٹو نے اب جس طرح جہاں پر کمی ہے پنجاب میں, تو وہ میں نے دیکھا کہ جب وہ کورونا سے پہلے جانا شروع ہوئے, اور بلکہ پورے ہر شہر میں پنجاب کا کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں جہاں پر بلاول بھٹو خود نہ گیا ہو, اور وہاں پر جا کر 1 دن 2 دن 5 دن 1 ہفتہ بیٹھا ہے, اور وہاں پر پارٹی کی سب تنظیموں کو, ونگز کو, سٹوڈنٹ کو, جتنے بھی تھے, لیبر ونگز تھے, خواتین, سب سے میٹنگ کی, سب سے ملا. اور اسی طرح لاہور میں اس نے پرماننٹ جو ڈیرے لگائے. تو یہ کرونا کی وجہ سے کچھ چیزیں ہٹ گئی ہیں, اس وجہ سے لوگوں میں اس کے جو ایک قدر ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پنجاب میں بھی بہت بہتر پوزیشن حاصل کرے گی, اور آنے والا جو دور ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. میں تھوڑا سا جی یہ سب جیسے آپ کے کہنے کے مطابق کہ یہ جو خون ہے یہ رنگ لائے گا, اور یہ جو شہیدوں کا خون ہے, شہیدوں کا جو وارث ہے وہ انشاءاللہ ملک کی باغ دوڑ اور ملک کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے چلے گا. جی آپ فرمائیں, کچھ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, جب میں ابھی پڑھتا تھا تو لاہور میں جب میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا 10 اپریل 86 میں, تو میں اس جلسے میں منار پاکستان گیا, تو اس وقت کے حساب سے آج تک نظروں نے کبھی اتنے لوگ نہیں دیکھے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں کسی جلسے میں شریک ہو. تو پھر وہ جہاں جاتی تھی, ایک شہر میں 1 دن 2 دن لگتے تھے پہنچنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹائم تھا وہ ایک بڑا دماغ میں بیٹھا رہا, اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ ان کے ساتھ جو ٹائم گزارا, ان سے سیکھا, 8-9 سال موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا. اور جب ان کی شہادت ہوئی, اس سے پہلے جب وہ پاکستان ایک لمبے عرصے کے بعد واپس جانا تھا, تو یہ بڑا میں آپ کو تاریخی واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے محترمہ کے گھر میں, عید کا دن تھا, تو پارٹی کے کوئی 30-40 لوگ ہوں گے, 50. تو محترمہ نے لندن سے جانا تھا واپس. تو ایسے ہی میں نے کہا کہ بی بی آپ دبئی میں رہی اتنا لمبا ٹائم, تو آپ تو یہاں سے جاتی تو یہاں بڑا اچھا, کیونکہ آپ نے یہاں وقت گزارا ہے. تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا, تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو لیکن کچھ چیزیں ہیں جو لندن سے جانا جو ہے مناسب ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی مخدوم امین فہیم صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں, تو میں ان سے مشورہ کرتی ہوں. تو میرے خیال میں آپ کی بات بہت مجھے اچھی لگی ہے. تو ابھی ہم لوگ گھر سے نکلے ہی آدھے پونے گھنٹے بعد تو مجھے کال آئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ, وہ لڑکے جس نے فون کیا, تو انہوں نے کہا آپ واپس آئے نا. تو میں گیا, تو انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ بی بی نے یہاں سے جانا ہے واپس, دبئی سے جائیں گے آپ, تو لہٰذا آپ اس میں جو سیکورٹی ہے اس کے متعلق کچھ چیزیں جو ڈسکس کرنی ہے, تو وہ تو مجھے انہوں نے ایئرپورٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ مجھے دی ہے نا. تو محترمہ نے پھر ابو ظبی میں جو پریزیڈنٹ ہے UAE کے, ان سے میٹنگ کی, اور اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر سے جو ہے میٹنگ کی, تو شیخ محمد بن راشد المکتوم سے. تو تیسرے دن جب وہ گئیں, تو UAE کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے چودھری سجاد صاحب کے ہم نے دیکھا کہ محترمہ کے گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک جو ہے ایک لمبا گاڑیوں کی لائن تھی اور روٹ لگا ہوا تھا, کہ دبئی بہت رسپیکٹ دیتا تھا بی بی کو. تو جب وہ اتنے سالوں بعد واپس جا رہی تھی, تو انہوں نے, تو وہ ایک جذبہ تھا. اور بہت سارے لوگ جو اوورسیز سے پوری دنیا سے آئے تھے, بہت سارے میڈیا کے دوست آئے تھے, اور میرے گھر میں بھی اس رات میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, اتنے زیادہ لوگ تھے. تو صبح ہم اسی طرح ہی گئے ادھر, تو کراچی میں گئے. تو بعد میں وہاں پر جو بم دھماکہ ہوا, جو وہ دھمکیاں دیتے تھے لوگ, وہی ثابت ہوا. اور جو میں نے اس وقت منظر دیکھا کہ نیکسٹ ڈے جب ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ لاشیں جو اٹھائیں, جو شہید ہو گئے پارٹی کے کارکن سینکڑوں کی تعداد میں, اور میں نے جو جذبہ دیکھا کہ اگلے دن جب بی بی نے, سارے ایجنسیوں نے کہا کہ آپ وزٹ نہ کریں ہاسپٹل یا لوگوں کے گھروں میں, لیکن وہ گئیں, تو وہاں پر جو جن کے بچے شہید ہو گئے تھے, وہ والدین کہہ رہے تھے کہ بی بی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, ہم بھی آپ پر قربان ہونے کو تیار ہے.
ये इसलिए है कि भुट्टो खानदान जो है खुद आगे बढ़कर कुर्बानियां देता है, तो कारकुन भी उन पर कुर्बान होने को तैयार रहते हैं। तो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बिलावल हाउस कराची में, तो उधर मैं उनके साथ ही था। एक बड़ा ही अलग सा मंजर था, और जितने लोग शहीद हुए उनके बहुत सारों को क्योंकि शनाख्त नहीं हो सकी, तो उनको सब पे जो फैसला किया गया कि इनकी जो भुट्टोज लिख के इनको दफन किया जाए और गड़ी खुदा बख्श में इनको दफनाया जाए। तो ये पार्टी अपने कारकुनों से मोहब्बत करती है। एक मैं और वाकया जरूर, क्योंकि मोहतरमा के हवाले से आप ज्यादा बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब बीबी ने 8-9 सालों के बाद वापस जाना था कराची, तो डेट अनाउंस करनी थी। तो बहुत सारे जो उस टाइम की हुकूमत थी वो ज़ाहिर नहीं चाहती थी वो आए, तो बड़ा प्रेशर था। तय हुआ कि बीबी ने कि वो दुबई से जब कहेंगी तो मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, मतलब सब जगहों पे, कोयटा से, पेशावर से, वो पार्टी के जो सीनियर क़यादत थी वो फिर उस वक्त वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अनाउंस करेगी, और तय ये होगा कि बीबी पहले बताएंगी कि किस शहर में लैंड करना है और कौन सी डेट होगी। तो यहाँ से जो बीबी ने, उस टाइम सिर्फ 3 लोग थे पाकिस्तान से, फरूक नाइक साहब थे, नाहिद खान थी और सफदर अब्बासी साहब थे, और यहाँ पर जो 4 लोग पार्टी के थे उनमें मुझे भी बुलाया गया, और वो हमारे सामने जो है, जो उनको टेलीफोन आते रहे, जो उनको कहते रहे कि आप नहीं आए, आपकी जान को खतरा है। तो वो कोई 3-4 घंटे हम बीबी के साथ इस तरीके वाक़े पे रहे, और उन्होंने डेट अनाउंस की 18 अक्टूबर और कराची में लैंड करने की। तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने फैसला किया कि अब मैं अपने जो लोग हैं उनके साथ जाना है, बेशुमार धमकियों के बावजूद। ये भुट्टो फैमिली में ये है, और वही जो खून है वो बिलावल भुट्टो में। जिस तरह आसिफ जरदारी ने अपने सारी जो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे लंबी जेल काटी उन्होंने, और कोई उन पे केस साबित नहीं हुआ, और सब पे वो बाइज्जत बरी हुए, अदालतों ने उनको किया। जितनी भी हुकूमतें, चाहे वो जनरल मुशर्रफ था, चाहे मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, सब ने जो केस बनाए उन पे झूठे, उनमें एक भी साबित नहीं हो सका, सबसे बाइज्जत बरी हुए, लेकिन वो झुके नहीं थे। उन्होंने साबित किया कि भुट्टो खानदान के साथ जो मेरा एक रिश्ता है, और किस तरह एक मजबूत, इसीलिए उनको मर्दे हुर कहा मजीद निजामी साहब मरहूम ने। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब से जिस तरह वो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, जिस तरह वो उन्होंने मफाहमत की सियासत की और साथ लेकर चलने का है, वो बिलावल भुट्टो भी उस तरह मचूर सियासत कर रहा है। और अभी आप देखें जिस तरह वो पाकिस्तान का कोई भी इशू होता है तो जिस तरह उस पर बात करता है, आज तक तारीख में कभी पाकिस्तान में किसी लीडर में हमने नहीं देखा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो जो है, जो भुट्टो साहब का विजन था, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस तरह काम करती रही, और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की जो बहादुरी और जुर्रत थी, उसको लेकर उसी तरह आगे बढ़ रहा है। और जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी थी, बेशुमार मसाइल का शिकार था, सिर्फ एक शख्स बात करता था उनके खिलाफ, दहशत गर्दों के, वो बिलावल भुट्टो जरदारी था। इसीलिए पीपल्स पार्टी ने बेशुमार मुश्किलात देखी। हमारे वजीर आजम के बेटा अगवा हुआ, गवर्नर का बेटा अगवा हुआ, इलेक्शन कंपेन नहीं करने दी जा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने अपनी फौज के साथ मिलकर, अपने अदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान में अमन कायम करने में अपना पूरा रोल अदा किया। ये बहुत मेहरबानी मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो इंशाल्लाह ताला ये एक सिलसिला जारी रहेगा आपकी दुआओं से। और ये बड़ा छोटा है आपका, मतलब आपसे तज्जिया जो लिया गया है, हम दोबारा बैठेंगे और दोबारा तशनगी रहेगी है काफ़ी सारी चीज़ों की, काफ़ी नई चीज़ें आपसे सुनने में मिली, और इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।